عارف حمید بھٹی صاحب, دس برنگز می ٹو دا پوائنٹ, جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے سپریم کورٹ کے 2 سٹنگ معزز جج صاحبان بارے, ان کو اٹھایا بھی گیا سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیں گے اس معاملے کو, فیصلہ آ گیا ہے. اب لگتا ہے آپ کو کہ کسی قسم کی توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہوگی کورٹ میں؟ مریم نواز کے وہ ڈکٹیشن کس کو دے رہی ہیں کہ پہلے نواز شریف کے کیس ختم کیے جائیں, عمران خان 100 پیشیوں پہ جائے, اسے نااہل کیا جائے, تب الیکشن کی بات کریں گے. اور دوسری طرف میری سمجھ سے باہر ہے کہ 2 سابق چیف جسٹس صاحبان محترم آصف سعید کھوسہ صاحب, ثاقب نثار صاحب اور ہائی کورٹ کے جو اعجاز الاحسن اور نقوی صاحب کے بارے میں جتنے سخت اور نامناسب انداز میں, یہاں تک کہ 2 ایسے لفظ کہے کہ جو میری جرت نہیں پڑ رہی کہ کمپرومائز اور کرپٹ, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہ ہونا ایسا لگتا ہے. جو اعتزاز احسن صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ شریف فیملی اداروں کا لاڈلے ہیں, یہ لاڈلوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں. سمجھ سے باہر ہے اگر سپریم کورٹ نے اس نامناسب الفاظ میں, جسے کم و بیشتر 90% تمام سینئر آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, مریم صاحب کی وہ ڈکٹیشن, وہ سخت الفاظ. بھٹی صاحب ان کی صرف وہ سٹیٹمنٹ چلانے پہ ٹی وی چینلز کو ہمیں نوٹس آ گیا ہے پیمرا کی طرف سے کہ یہ توہین عدالت چلائی کیوں ہے, جس نے کی ہے اس کو کورٹ نے نہیں کیا ابھی تک توہین عدالت کا نوٹس. تو ملک میں آئین کی وائلیشن کرنا تو جائز ہے, اس کی نشاندہی کرنا جرم ہے. میں پیمرا پہ قربان جاؤں کہ جس خاتون نے توہین عدالت کی, نامناسب لفظ استعمال کیے سپریم کورٹ کے انہوں جج صاحب کے بارے میں, میرا اس کے کہے ہوئے لفظ چلانا میرا جرم ہے. مجھے نااہل کر دیں گے, مجھے گرفتار کر لیں گے, مجھے پھانسی دے دیں گے, لیکن جس نے وہ توہین عدالت کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے خلاف کاروائی کوئی نہیں. یہ دنیا کے پورے نقشے میں چلے گئے, پاکستان واحد ملک ہوگا جسے توہین عدالت کرنے کی تو اجازت ہوگی, لیکن اس کی نشاندہی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. پیمرا نوٹس بھیج دے گا. پیمرا تو ویسا ہی حکومت مخالف لوگوں کو کچلنے کے لیے بنا ہوا, نہ اس کا اور کوئی مقصد ہے نہ کوئی یہ, اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. لیٹس ہوپ بھٹی صاحب, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ کیس چل رہا تھا, ڈرنا چاہیے, ہو سکتا ہے اتنا امپورٹنٹ کیس چل رہا تھا, انہوں نے کہا ہو کہ یار یہ کیس ذرا پہلے پورا سن لیں کیونکہ یہاں پہ آئین پاکستان کا مسئلہ ہے. مریم نواز اس کے بعد شاید اوپر بھی پابندی لگاتے کہ وہ ورکر کنونشن میں ایسی گفتگو نہیں کر سکتی جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے نام لے کے ٹارگٹ کرے. دیکھیں ایک قتل کر دیا گیا ہے, قتل کرنا جرم نہیں ہے, ایک بندہ خبر دے رہا ہے یہ قتل ہوا ہے, اس کو آپ نوٹس بھیج رہے ہیں کہ اس کو تو اس کی خبر نہیں دینی. باقی نظر میں بات سمجھ میں آتی ہے. سمجھ سے بالکل باہر ہے. قتل کرنا جائز ہے, ایک سمگلنگ کرنا جائز ہے, منی لانڈرنگ جائز ہے, عدلیہ کی اور لیکن جس نے کی توہین کرنا جائز ہے, جس نے کی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا, دہانا غلط ہے. جی میں سعید قاضی صاحب ایسے ساتھ میں کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی رہی نہیں. چند لوگ ہیں جو نظر نہیں آتے, ملک کو ریموٹ سے چلا رہے ہیں اور اسے ہی طاقتور ہلکے کہتے ہیں. یہ ریموٹ کنٹرول پہ میں نے آپ سے کویسچن پوچھنا ہے, بلکہ میں کرنے ہی لگا تھا. وہ سعید قاضی صاحب آگے, ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. قاضی صاحب, آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ آیا ہے, آئین اور قانون کی جو ہے نا بالادستی ہوئی ہے فیصلے کے بعد. 90 روز آئین کہتا ہے, عدالت نے بھی کہہ دیا الیکشنز کروائیں. 2 ججز کے البتہ ڈسینٹ نوٹ ہیں. وہ اختلافی نوٹ کیا ہیں وہ ڈیٹیل میں بھی پتہ چلے گا کہ کس ایگزیکٹ مدعے کے اوپر وہ ڈسینٹ اختلاف کر رہے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے؟ فیصلہ جو ہے آئینی اعتبار سے جو میری ریڈنگ ہے اس سے یہ درست فیصلہ ہے, میجورٹی کا, اکثریت کا, 3 ججز کا. اور اس میں یہ, لیکن اس میں ذرا یہ پرابلم آئے گی کہ یہ جو مریم نے لائن دی ہے کہ الیکشن کو 1.5 سال کے لیے ملتوی کیے جائے, کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف کو بری کیا جائے, وہ مفرور ہے, وہ مطلب اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی اگر واپس آئے, اگر قانون کے مطابق چل رہا ہے. اب وہ اس سے کہتی ہیں ان کو بری جب تک نہیں ہوتے الیکشن نہیں ہو سکتے, جب تک عمران خان کو سزا نہیں ہوتی اور جیل میں نہیں ڈالتے تو الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ تو کوئی مطلب ہے, اور بھی ان کی 2-3 جو شرائط ہے, تو اس میں اگر الیکشن نہیں ہو سکتے, یہ تو لیکن اعتزاز احسن صاحب
ان پر حکومت تو شاید عمل کر لے، باقی انتظامیہ کو بھی شاید وہ آگے کر لیں. الیکشن کمیشن تو بالکل آزاد ادارہ ہے، وہ بھی کیا مریم کی اس خواہش پر چلنا شروع کر دے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، الیکشن کمیشن تو چل رہا ابھی تک تو مریم کی خواہش پہ ہی ہے میرے خیال میں. اچھا. اور ان کو چاہیے تھا یہ اس آرڈر کو سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو بڑا واضح ہے کہ 90 دن، اور اس پہ تقریباً کنسنسس ہی کل ہو گیا ہوا تھا. اور کل اگر فیصلہ آتا تو شاید 5-0 کا آتا، اور 5 ایک یونینیمس فیصلہ دیتے جو محسوس ہو رہا تھا. آج جو ذرا پھر بچ گیا ہے، پر سپریم کورٹ میں درار بہت بڑی پڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، بہت بڑی درار ہے. اور یہ میں 3 سال سے چلا رہا ہوں بے بسی کے ساتھ اس میڈیا پہ بھی، آپ کے میڈیا پہ بھی، کہ یہ بہت بڑی درار ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوگا سپریم کورٹ کو، عدالت کو خود نقصان ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی یہ درار ہے کہ پہلے تو 9 میں سے 4 گئے جی، اور پھر 3-2 سے فیصلہ وہ ایک واقعہ ہوا، اس پہ پورے فیصلے آئے، ڈسینٹنگ نوٹس آئے، ڈسینٹنگ نوٹ. اب یہ کہیں گے جو اس ججمنٹ اس فیصلے کے خلاف ہے اور الیکشن جو نہیں ہونا چاہتے، وہ گروپ یہ کہے گا کہ یہ تو 9 میں سے 3 ججز کا فیصلہ ہے. صحیح. اب یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو خود ہی وزیر اعظم صاحب نے 2 گروپس میں بنا دیا ہے. ایک گروپ وہ ہے جو ان کے حق میں ہے اور ایک گروپ وہ ہے جو ان کے خلاف ہے. یہ انہوں نے خود کا چیف جسٹس. لیکن اعتزاز صاحب یہاں پر تو سیدھی آئین کی تشریح کا معاملہ تھا. 90 روز میں الیکشن تو 224 کہتا ہے اور 105C کہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے. تو پھر اس میں ڈیسنٹ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ ٹیکنیکل ایشو پر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، اس پر تو سب اتفاق رکھیں گے. یہ اس پہ تو دیکھیں، وہ تو ڈسینٹنگ آرڈرز پڑھیں گے تو پھر پتہ لگے گا، ڈسینٹنگ ججمنٹس پڑھیں گے تو. پر یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ 90 روز پہ آئین 105 میں کہتا ہے آن اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days. جی بالکل، یعنی ناٹ مور دین 90 days. یہ صرف کہہ رہا ودن، وہ کہہ رہے ناٹ مور دین 90 days. تو آئین کا تو بڑا سمپل چیز ہے. اس میں اگر وہ ججز ہوتے جو یہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور رک گئے ہیں، جنہوں نے آپٹ آؤٹ کیا ہے بینچ سے، تو پھر یہ 9 ججز کا 5-4 ہوتا فیصلہ، اکثریت 5-4. اب 5-4 کا فیصلہ جو ہے وہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر نے 2 گروپس میں بانٹ دیا ججز کو. ایک گروپ وہ ہے جو نواز شریف کے حق میں ہے، ایک گروپ وہ ہے جو نواز شریف کے خلاف ہے. اور اصل میں نون لیگ کی سیاست وہاں چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو چل رہی ہے اس میں گروپ اے اور گروپ بی آپ بنا لیں اور آپ کو ہر فیصلے پہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سا فیصلہ، اہم فیصلہ جو ہے یہ کس طرف جانا ہے. تو اگر آپ ان 5 کو دیکھتے ہیں تو یہ گروپ اے کے اس میں 2 ہوئے اور 3 ہوئے گروپ بی کے جو مخالف ہیں نواز شریف کے.